بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایپیسوڈ نمبر 3 ویلاگ نمبر 340، پیج ہے 360. اور ناظرین، ہیڈنگ چل رہا ہے بیان حضرت حلیمہ دائی جنہوں نے دودھ پلایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو. ناظرین، یہ کتاب جس کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب، تصنیف ان کی ہے، اور کتاب کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء. اس کتاب کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے تمام انبیاء کرام کے سچے قصے، سچے واقعات قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں. ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، کم از کم ایک یا ایک سے زیادہ. دیا یہ حکم صحرا میں چلو اے قافلے والو، چمکنے کو ہے جگنو بن کے ہر ذرہ بیاباں کا. سوئے گورے غریباں جب گئی زندوں کی بستی سے، تو یوں بولی نظارہ دیکھ کر شہر خموشاں کا. اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے. اثر یہ بھی ہے ایک میرے جنون فتنہ ساماں کا. اثر یہ بھی ہے ایک میرے جنون فتنہ ساماں کا. میرے آئینہ دل ہے، میرا آئینہ دل ہے قضا کے رازدانوں میں. میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب بنی سعد کی قوم اس سے باز آئی کہ یتیم لڑکے کو دودھ پلانے سے کیا فائدہ ہوگا، بس اس وقت بھی میرے دل میں بھی آ گیا کہ ضرور دودھ پلانے جاؤں یا نہ جاؤں. اور ایک بھانجا بھی میرے ساتھ تھا، اس نے کہا اے خالہ، وہ سب عورتیں قوم بنی سعد کی بے نصیب ہو کر گئیں، تم بھی مت جانا. اور ادھر مجھ کو بھی یہ بات پسند آئی کہ جب سب محروم ہو کر چلی گئیں تو میں بھی نہیں جاؤں گی. لیکن میرے دل نے پھر مجھ کو مجبور کیا کہ تم ضرور جاؤ، سعادت پاؤ گی. اگر یہ لڑکا یتیم ہے تو کیا ہوا، اس کو اپنی گود میں پالو. اور یہی چیز میں نے اپنے خواب میں دیکھی تھی، اور مجھے یقین ہے کہ وہ ہرگز جھوٹ نہ ہوگا. چنانچہ یہ خیال کر کے میں عبد المطلب کے پاس گئی اور وہاں جا کر اس لڑکے کو طلب کر لیا. عبد المطلب نہایت خوش ہو کر مجھے آمنہ کے گھر گئے. وہاں جا کر میں نے آمنہ کو دیکھا کہ ماند مہتاب کے گھر میں بیٹھی ہیں اور اپنے لڑکے محمد کو سفید اور ریڑھ کے کپڑے میں لپٹ کر سلا رکھا ہے. بس میں چاہتی ہوں اٹھا کر اپنی گود میں لے لوں، تو ان کے سینے مبارک پر جب اپنا ہاتھ رکھا، اس وقت آن حضرت شکر خواب سے فوراً جاگ اٹھے اور اپنی آنکھیں کھولیں اور لب مبارک بھی خنداں ہوئے. اسی وقت میں نے ایک نور دیکھا کہ چشم مبارک سے نکل کر آسمان کی طرف گیا، اور ادھر میں نے ان کو اٹھا کر اپنی گود میں لے لیا اور اپنی داہنی طرف کا دودھ اپنا دھو کر ان کے منہ مبارک میں دیا، تو آپ نے فوراً دودھ پینا شروع کر دیا. اور پھر اپنی بائیں چھاتی بھی ان کو پیش کی تو آپ نے نہیں پیا. حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کی دوسری چھاتی اس واسطے نہ پی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر الہام فرمایا تھا کہ اب وہ دودھ حلیمہ کا لڑکا پیے گا، دونوں طرف تم مت پیو تاکہ حصہ مساوی رہے، برابر رہے. پس بہ نظر عدل دونوں طرف کا دودھ حضرت نے پیا. حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب تک رسول خدا اول دودھ نہ پیتے تب تک میرا بیٹا بھی دودھ نہ پیتا، یہاں تک کہ وہ اپنے منہ میں بھی دودھ نہ رکھتا تھا. اول وہ پیتے، پیچھے پیچھے میرا بیٹا پیتا، اور داہنی چھاتی سے صرف رسول خدا ہی پیتے تھے، اور بائیں چھاتی سے میرا بیٹا پیتا تھا.
ایک دودھ یعنی ایک وقت کاندھے پر میں آن حضرت کو لے کر اپنے شوہر کے پاس گئی. اس نے لڑکے کو دیکھ کر فوراً جناب کبریا میں سجدہ کیا اور پھر مجھ کو کہا کہ اے حلیمہ تو خوش ہو جا، اب کوئی آدمی ملک عرب میں ایسا نصیب آور ہم سے زیادہ نہ ہوگا. حلیمہ کہتی تھی کہ جب رات ہوئی مکہ کے پاس بطحی ایک جگہ ہے، وہاں میں 4 شب رہی اور 5ویں شب کو خواب میں دیکھا ایک شخص نورانی چہرہ حضرت کے پاس سرہانے آ بیٹھا اور حضرت کا منہ چوما. یہ دیکھ کر میں نے اپنے شوہر سے کہا. اس نے کہا خاموش، یہ بات کسی سے مت کہنا، یہ علامت اقبال بلندی کی ہے. اور اس کے بعد دوسرے دن جو عورتیں قوم بنی سعد کی مکہ میں آئی تھی سب کی سب نے پھر اپنے گھر کی طرف مراجعت کی اور میں بھی آمنہ سے رخصت ہو کر رسول خدا کو لے کر اپنے گدھے پر سوار ہو کر سب کے ساتھ چل دی. اور میرے گدھے نے 3 مرتبہ کعبہ کی طرف سجدہ کر کے رو بسوئے آسمان کیا اور مثال ہوا کے مجھے لے کر چلنے لگا. اور جو لوگ میرے ہمراہ تھے وہ دیکھ کر متحیر ہوئے اور پوچھنے لگے اے حلیمہ یہ وہی گدھا ہے جو تیرے ساتھ آیا تھا. ناظرین یہ ولاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے نیکسٹ ولاگ کی صورت میں. یہ ولاگ ہمارا یہاں ہی مکمل ہوتا ہے. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ، نہ یوں کسی پہ شباب ہوگا. جواب ہوں گے سبھی کے لیکن نہ مصطفیٰ کا جواب ہوگا. جو چہرہ نکلے تو صبح ہوگی، جو زلف بکھرے تو رات ہوگی، پسینہ ان کا گرے گا جس پر وہی تو ذرا گلاب ہوگا. بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا. بروز محشر حسین سارے اکٹھے ہوں گے مقابلے کو، یقین مانو کہ سب سے پہلے بلال کا انتخاب ہوگا. نہ ایسی زلفیں نہ ایسا چہرہ.